بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 159 ضابطہ فوجداری اور 160 پر روشنی ڈالیں گے۔ 159 جو سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا، وہ دراصل علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو جہاں پر 157 کی رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جب ایسا مجسٹریٹ جو کاگنیزنس رکھتا ہے، جب وہ 157 کی رپورٹ موصول کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے۔ تو ایسے مجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یا تو پہلی صورت میں ہی میں ڈائریکٹ انویسٹیگیشن، کہ وہ پولیس کو حکم دے، اگر وہ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، پولیس کو ڈائریکشن دیں گے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ انویسٹیگیشن ہمیشہ پولیس یا انویسٹیگیشن انسٹیٹیوٹ ہی کرتے ہیں، ایسے ادارے جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ تو پہلا اختیار یہ ہے کہ پولیس سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرا لی جائے۔ نمبر 2، اب دوسرا اختیار یہ ہے کہ مجسٹریٹ خود جو ہے فوراً اس پر انکوائری ہولڈ کر سکتا ہے، خود انکوائری ہولڈ کر سکتا ہے، یا پھر اپنے سب آرڈینیٹ مجسٹریٹ کو بھی یہی معاملہ ڈپیوٹ کر سکتا ہے کہ وہاں سے اصل حقائق سامنے آ سکیں کہ یہ جرم، اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے، کیا رپورٹ جو پیش کی گئی ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کس تناظر میں بنائی گئی اور پیش کی گئی ہے۔ تو یہ مجسٹریٹ صاحب کے اختیارات ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا اختیار کیا ہے؟ اگلا اختیار یہ ہے کہ آر ادروائز ڈسپوز آف دا کیس ان دی مینر پرووائڈیڈ ان دیٹ کوڈ۔ تیسرا یہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے 157 کی، اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے مطابق کارروائی کر دی جائے۔ یہ ہیں 159 کے تحت مجسٹریٹ صاحب کے اختیارات۔ اب دیکھیں، بظاہر یہ 3 باتیں ہیں لیکن اس میں بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 1، ظاہر ہے مجسٹریٹ صاحب انویسٹیگیشن کا حکم تبھی دیں گے جب اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے جو 157 کی سبمٹ کی گئی۔ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی اس رپورٹ کا علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے کیا کیا، جائزہ لیا پورا، اور جائزہ لینے کے بعد ان کو اگر اطمینان نہیں ہوا تو انویسٹیگیشن کا حکم دیں گے۔ تو ایک طرف تو انویسٹیگیشن کا حکم دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر خود اس کی انکوائری ہولڈ کر سکتے ہیں یا سب آرڈینیٹ مجسٹریٹ کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک مقدمہ ہے جس کے اندر اگر پولیس کی کوئی مالا فیڈی ہے، وہ ملزم کو فائدہ دینا چاہتا ہے، یا ساز باز ہو گیا ہے، یا ایسی کوئی چیز آ گئی ہے، تو اس طریقے سے ایک مدعی فریق جو ہے، مستغیث ہے، اس کو ایک نیا موقع ملتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ اپنا ورژن مجسٹریٹ صاحب کے روبرو پیش کر سکتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ اس تناظر میں پیش کی گئی ہے، یا پولیس کی کیا بدنیتی ہے۔ تو ایک طریقے سے یہاں پر آ کر دوبارہ ایک ٹرن ملتا ہے کمپلیننٹ کو کہ وہ مجسٹریٹ صاحب کو سیٹسفائی کرنا چاہے تو وہ وہاں پر وہ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے
اگر کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور رپورٹ بالکل مختلف پیش کی گئی ہے تو ایسی صورت میں جو کیس ہے اس کی ایک ریوائول وہاں پر ایک نئے سرے سے وہ ریوائول اس کی ہو جاتی ہے اور نئے سرے سے وہ کیس زندہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز پولیس کی رپورٹ پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی رپورٹ جو 157 کی ہے، یعنی مجسٹریٹ اس پر بلائنڈلی حکم نہیں کرتا، اس کی پوری تحقیقات کرتا ہے۔ اس لیے زیر دفعہ 173 اور 202 ضابطہ فوجداری کی رپورٹ اس کو تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر ایک بہت بڑا موجود ہے ایک آپ کے پاس مارجن کہ آپ اس کو ری انویسٹیگیٹ بھی کرا سکتے ہیں، انکوائری بھی کرا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک نیا موقع موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجسٹریٹ کسی پولیس رپورٹ یا کسی دیگر شخص کی جانب سے اطلاع یا کسی جرم کے بارے میں ذاتی علم یا گمان کی بنیاد پر بھی کسی ملزم یا کسی مقدمہ یا نالش پر تحقیقات کر سکتا ہے۔ وہی بات ہو گئی کہ آپ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک نیا چانس ہوتا ہے، اور جب مقدمہ میں کاگنیزنس لے لیتا ہے مجسٹریٹ صاحب تو اس کی مکمل تحقیقات کر سکتا ہے، جس کی پولیس حتیٰ کہ پولیس کی تفتیش شروع ہونے پر بھی اس کا یہ اختیار ختم یا معطل نہیں ہوتا۔ یہ PLD 1956 لاہور 448 میں کہا گیا، ہولڈ کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو سیکشن ہے 159 یہ بہت بڑا سکوپ رکھتا ہے 157 کے خلاف کہ اگر کہیں پر 157 کے تحت پولیس نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے یا پولیس نے غلط رپورٹ کی ہے تو اس کو بالکل واش آؤٹ کرنے کے لیے اور اس کا ایک توڑ 159 کے اندر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بیلنس کیا گیا ہے کہ اس طریقے یہاں پر آ کر عدالت میں جب کیس پہنچے گا تو عدالت ایک اور تناظر سے اس کو دیکھے گی۔ تو 159 آج ہم نے پڑھا۔ اب 160 جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پولیس کا اختیار ہے، پولیس کے اختیار سے بھی بڑھ کے بلکہ اس سے زیادہ آگے انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ اختیار ہے، پولیس کا اختیار نہیں ہے۔ ایک صرف IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ ایک گواہ کو کیسے طلب کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک طریقہ کار ہے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو تفتیش کرنے کا مجاز ہے، صرف تفتیشی کی بات ہے، اور کوئی پولیس آفیسر اس سے کنسرن نہیں رکھتا، نہ کوئی اور طلب کر سکتا اس طریقے سے۔ وہ کیا ہے، تحریری حکم نامے کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص کو اپنے روبرو طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو اس کی یا متصل پولیس اسٹیشن ہے اس کی حدود میں اگر رہتا ہے، ایک وہ تھانہ جس میں وہ آفیسر ہے، دوسرا متصل کوئی بھی تھانہ ہے، تو وہاں پر ایسا شخص رہتا ہے تو اس کو طلب کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے کہ ایسا شخص وصول شدہ جو اطلاع ہے یا طریقہ سے مقدمہ کے حالات سے واقف ہے، سرکمسٹانسز آف دی کیس ہے نا، ایسا شخص اس سے واقف ہے، اور ایسا شخص کیا ہوگا؟ طلب کیے جانے پر حاضر ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ تحریری حکم نامہ ہو، اس تحریری حکم نامے کے ذریعے سمن کرے، فون کے ذریعے سے کسی اور پولیس کانسٹیبل کے ذریعے سے میسیج صرف آ جاتا ہے، یہ پیغام ہے، فلاں افسر نے آپ کو، پولیس آفیسر نے آپ کو بلایا ہے، کسی اور میسیج کے ذریعے کسی بھی اور طریقے سے نہیں۔ یہ اختیار نہیں ہے ان کا کہ آپ کو زبانی بلائیں، ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ ریٹن یا سمن آپ کو کیا جائے، ایک سمن کے ذریعے آپ کو بلائیں گے، وہاں سے آپ کی تعمیل کرائیں اور آپ اس وقت پہنچ جائیں۔ تو یہ حکم اب 1999 PCR LG 1549 پیج جو ہے اس کے تحت پولیس آفیسر جو ہوگا ایک گواہ کو زبانی حکم پر سمن نہیں کر سکتا، اور یہ حکم نہیں کر سکتا کہ اس کے روبرو پیش ہو یا پولیس اسٹیشن حاضر ہو۔ اب یہ واضح حکم ہے کہ پولیس آفیسر آپ کو سمن کے ذریعے سے ہی طلب کرے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو آج یہ
2 سیکشن ہم نے پڑھے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، معلومات، ابتدائی معلومات ہیں، کیونکہ ہمارے معاملات تھانے سے منسلک رہتے ہیں، تو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اور پولیس نے اگر کوئی اوورٹ ایکٹ کیا ہے یا کوئی زیادتی کی ہے، آپ کا کیس خراب کرنے کی کوشش کی ہے، آپ مدعی ہیں، تو یہاں پر 159 کے تحت آپ کے پاس فورم ہے، وہاں پر آپ اپنا معاملہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ سے کہ آپ کا چینل اس کو لائک سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس میں اظہار کیجئے، اس کی کمی کوتاہی کو دور کیا جا سکے، پریس کیجئے آئیکن، پریس بیل آئیکن کا بٹن۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔